تو ان کے سامنے نبی کی باتیں آئی تھی. انہوں نے سنا تھا کہ ایک شخص ہے، محمد ہے، وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، صادق ہے، امین ہے. یہ ساری باتیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے سن رکھا تھا. ہوتا کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک ساتھی اور مل گئے، ابھی ایمان قبول نہیں کیا ہے. ایک ساتھی اور مل گئے جن کا نام صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ ہے. یہ دونوں حضرات آپس میں ملے. حضرت صہیب بن سنان نے حضرت عمار سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں محمد کے پاس میں جا رہا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ میں چلتا ہوں. دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. وہاں جا کر کے بیٹھے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اپنی رسالت کو بیان کیا. فوراً جو ہے ان دونوں حضرات نے ایمان قبول کر لیا. اب ایمان قبول کرنے کے بعد جو ان کو مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کرنی پڑی ہے، وہ تکلیفیں دی ہے کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے. اللہ اکبر، جس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہے. ایک تو غریب الوطن انسان، زمین جائیداد نہیں، مال و دولت نہیں، اور اس کا فائدہ مشرکین مکہ نے کتنا اٹھایا. اور ماں بھی اس وقت میں حضرت سمیہ ابھی بنو مخزوم کی قید سے آزاد نہیں ہوئی تھی، وہ تو اس وقت میں ابھی باندھی تھی. انہوں نے موقع پا کر کے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور تیز دھوپ میں تپتی ہوئی ریتی پر ان کو لٹا کر کے گھسیٹا گیا ہے. مکہ کی گرمی تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، اور ریتیلی اور پتھریلی زمین ہے وہاں کی. تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا کر کے گھسیٹا گیا ہے اور آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا ہے. کھال جل جاتا تھا جسم کا، لیکن ایمان اتنا مضبوطی کے ساتھ میں ان کے ذہن و دماغ میں، قلوب میں بھرا ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں بیٹھنے سے وہ اثر حاصل ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کا جو ہے ایمان کا سودا کرنا مشکل ہو گیا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کتنی مصیبت کے اندر عمار مبتلا ہے. جب وہاں سے گزرے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم. آگ سے کہا کہ آگ عمار کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، ایسے ہی ٹھنڈی ہو جا جیسے کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی ہوئی تھی. ایک موقع پر تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں ان کے سر کو پکڑ کر کے پانی کے اندر پورے منہ کو ڈال دیا اور بہت دیر تک رکھا. پورا چہرہ بالکل سہم گیا تھا، پورے چہرے کے رونگٹے، پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، روح گلے تک آ چکی تھی. کئی بار حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے سر کو پکڑ کر کے پانی کے اندر ڈالا گیا. چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، لال ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اب جو ہے انتقال فرما جائیں گے. اور اسی درمیان میں ان کفار مکہ نے، ان مشرکین مکہ نے ان سے جو چاہے کہلوایا. کفریہ کلمات کئی بار ان سے کہلوایا گیا. اب مجبوری اتنی تھی کہ وہاں تو جان بچانا اتنا مشکل ہو گیا تھا. آخر کار جان تو بچانا ہی تھا. کسی طریقے سے انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کفریہ کلمات اپنی زبان سے کہہ دیا، دل سے نہیں کہا تھا. جب ان لوگوں نے چھوڑا تو
تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، کانپتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ، آج مجھے کافروں نے پکڑ لیا تھا، مشرکین نے پکڑ لیا تھا، مجھے اتنی تکلیفیں دی ہے، اتنی پریشانیاں دی ہے، میں نے جان بچانے کے لیے میری زبان سے کفریہ کلمات ادا ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی، اب میں کیا کروں؟ کیا میں کافر ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اطمینان رکھو۔ اتنی بات کہنی تھی، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ فرمایا کہ جس شخص کو ایمان کی وجہ سے، ایمان لانے کے بعد ان کو ستایا گیا ہے، ان کو پریشان کیا گیا ہے، ان سے کفریہ کلمات کہلوائے گئے ہیں، حالانکہ ان کا دل ایمان کے اوپر مطمئن تھا، ان کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔